رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے اور انہیں آخری وقت میں موت آئے گی جبکہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ جنگلوں میں گشت کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دریا اور سمندر میں گشت کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ جب حضور کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو ہمیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو حکم دیا کہ دیکھو یہ آواز کس کی ہے۔ تو ہم لوگ دیکھنے لگے، ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ پہاڑوں کی جانب سے ایک سفید لباس میں کوئی شخص ہے۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنا کہ بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تم آئے حضور کے پاس، عرض کرنے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور چلے گئے تو دونوں ملاقات کرنے لگے اور کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے آپس میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بلایا، ہم بھی حضور کے پاس گئے اور ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام آسمان سے ایک بدلی آئی جو آپ کو آسمان میں اڑا لے گئی۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے جو کہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور ان کو موت کب آئے گی؟ جب قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، آخری وقت ہوگا۔ نمرود بڑے تندنے کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہلاک فرمایا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا تھا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ تو یہ ایمان والے تھے، اور نمرود بدوقت اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی ذمہ کر لیا تھا کہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی ہم تمہیں غلہ دوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور صرف ایک خدا کا پرستار ہوں میں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر وہ نمرود تو بڑا تنترے میں آ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند جو معتقدین تھے، مومن تھے، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خدا بند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت جو تھی نا وہ آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے معتقدین کو کھلایا۔ اس آٹے کو گوندھ کر روٹی بنا کر اپنے معتقدین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کہ تم مناظرے کے لیے تیار ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں اور مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ تب نمرود نے کہا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود بے وقوف یہ بولا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا، ایک موت کی سزا ہو چکی تھی ایک کو، اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ تو نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی بے وقوف انسان ہے۔ جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹا،
اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود بہت ہی حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی جو یہ باتیں ہوئیں، یہ مناظرہ ہوا، اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اس واقعے سے چند اسباق کی روشنی ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خوف زدہ ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے۔ ایمان اور عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا، ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے۔ عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو یہ مدد ملتی کب ہے؟ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے دنیا کو بھول جاتا ہے، دنیا کی محبت کو بھلا دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت کو بھلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف لو لگائیں، نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ آج بھی ہوگر براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بننا پڑے گا، آپ کو ویسا بننا پڑے گا، نیک بننا پڑے گا۔ آپ سوچتے ہو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہو، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا آپ نے، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ آپ چاہتے ہو کہ آسمان سے ہمارے لیے مدد آ جائے، آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، پہلے اللہ کے دوست بنے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ